ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے اپنے اس نظم میں حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تک آپ آسمان پہ رہتے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اندر کون سی وصف ہیں، آپ کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، آپ کے اندر کون سے کمالات ہیں۔ آپ تو فرشتوں کے ناز و انداز دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے تھے۔ جب آپ اس مٹی اور پانی کی دنیا میں بھیجے گئے، اتارے گئے، پھر آپ کو پتہ چلا کہ اس مٹی کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بے پایہ صفات اس کے اندر موجود ہیں، یقین کریں آپ۔ تو میں آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے اندر بہت صلاحیتیں، آپ بہت خاص ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ دبی ہوئی چنگاری کی مانند آپ کے اندر موجود ہیں، خود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا اصل میدان کیا ہے۔ صلاحیتیں جو ہیں وہ ایک چنگاری جیسے راکھ میں دبی ہوتی ہے نا، ویسے چنگاری کی مانند ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کو ہوا دیں جھلیں تو دھیرے 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 ان میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور ہوا دیں تو اور اس کے اندر موومنٹ پیدا ہوگی، اور ہوا دیں تو بھڑکے گی چنگاری، اور دیکھتے دیکھتے وہ شعلے میں تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانیں گے تو اس میں زنگ لگ جائے گا، آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اور آپ کا اصل میدان کیا تھا۔ اکثر بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مس ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری اصل فیلڈ کیا ہے، ہمارا اصل میدان کیا ہے، ہم کس جہت پہ کام کریں اور ہم کس شعبے کے لیے ہم زیادہ جو ہے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں بیٹا، جس کام کو کرتے وقت آپ کو لطف آنے لگے، آپ کو مزہ آنے لگے، وقت ٹھہر جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کب صبح ہوئی، کب دوپہر ہوئی، کب شام ہوئی، کب دن رات میں ڈھل گیا، اور آپ جب تک اسے مکمل نہ کریں تو ایک جنونی کیفیت آپ پر طاری ہو جائے جس کام کو کرتے ہوئے، وہ آپ کا اصل میدان ہے۔ جیسے کوئی قلمکار ہے، کوئی شاعر ہے، اس پر آمد ہو رہی ہے تو اسے کچھ اچھا نہیں لگے، وہ سوچے گا میں پہلے یہ اپنی نظم پوری کر لوں، یہ مکمل کر لوں، اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گا، یہ اس کا میدان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وہ ہے مصور ہے، کوئی پینٹر ہے، وہ اپنے شاہکار کو تخلیق کر رہا ہے، اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وقت رک جاتا ہے، وقت ٹھہر جاتا ہے، وہ اس کی اصل فیلڈ ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا کھانا پکاتا ہے اور لوگوں کی اکثریت اس کی تعریف کرتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے بھائی، کیا آپ کے مطلب ٹیسٹ ہے، اور لوگوں کی اکثریت اس بات کو کہہ رہی ہے، اکا دکا لوگ نہیں کہہ رہے، وہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ اس میں پیش رفت کریں۔ اسی طرح اگر کوئی ریاضی کی ایکویشن سالو کرنے میں کوئی بچہ لگایا، اسے بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، تو اسے اس کے والدین کو چاہیے وہ بتا دیں کہ تمہارا اصل میدان ہے یہ، تمہیں اسی میں آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، یقین کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کون سے وصف رکھے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے پہلے اپنی فیلڈ کو پہچانیں، اپنے میدان کو پہچانیں، اس میں آپ پیش رفت کریں، اس میں آپ اتر جائیں۔ لوگ بہت کریٹک کریں گے، لوگ بہت کریٹیسائز کریں گے، لوگ تنقید کریں گے، لوگ آپ کے راستے میں رکھنا حائل کریں گے، نہیں سننی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق کے راستے پہ ہیں، سچ کے راستے پہ ہیں، آپ کا صحیح میدان ہے، آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، تو آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلسل لگاتار اور تواتر کے ساتھ اگر محنت کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور اس میں تسلسل کا ہونا ضروری ہے۔ بس میں یہ بات کہوں گی کہ اکثر لوگ کسی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے بعد ایک سال بہت شد و مت سے کام کیا، اگلے سال بھی بہت دل لگا کے کام کیا، اس کے بعد دھیرے 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 خیر بات کہہ دیا، یا تھک گئے، یا کسی بھی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، تو اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی ہمیشہ کوشش پیہم سے ملتی ہے، لگاتار محنت کرنی ہے اور لگے رہنا اس کام میں، پھر دیکھیے آپ کیسے کامیاب۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کی مثالیں جنہوں نے اپنی لگاتار کوشش، محنت سے، تگ و دو سے، شد و مت سے، جنونی کیفیت کے ساتھ، کیونکہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب تک آپ کے اندر دیوانگی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اندر پاگل پن نہیں ہوگا، دیوانگی کی حد تک مطلب آپ پر فریفتگی طاری ہو جائے، تب کہیں جا کے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات، آپ بہت خاص، یقین کریں، آپ کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، مت ضائع کیجیے گا خود کو، یقین کریں مت ضائع کیجیے گا، کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی وصف ضرور موجود ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، اسی نظم کا، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں،
جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. اے پیکر گل، اے مٹی کے پتلے، اے پیکر گل، کوشش پیغم کی جزا دے. لگاتار کوشش کر، پھر دیکھ کیا جزا ملتی ہے، پھر دیکھ کیا ثمرات ملتے ہیں، پھر دیکھ کیا انعامات ملتے ہیں، پھر دیکھ کیا اکرامات کی بارش ہوتی ہے. تو یہ ہے اصل پیغام اقبال کا. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو پہچانیں اور ڈھونڈیں، خود کو تلاش کریں، خود کو. بہت خاص ہیں آپ، یقین کریں بہت خاص ہیں.